اس وقت ہمارے ملک میں فرقہ پرست حکومت کی طرف سے جو صورتحال بنتی جا رہی ہے اور بنی ہوئی ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرنا، مسلمانوں کی شناخت پر حملہ کرنے کے لیے جھوٹے حربے استعمال کرنا، مسلمانوں کو دبا کر رکھنے کی کوشش کرنا، حکومت کی خصوصی پالیسی بنتی جا رہی ہے۔ اس کی کامیابی اسی میں ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کر ان کی کمر توڑ دی جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں 2014 سے پہلے اتنا ملک میں مسلمانوں کے لیے زمین تنگ نہیں تھی، ایسے قوانین پاس نہیں ہوئے جتنا تیز رفتاری کے ساتھ 2014 کے بعد سے ہونا شروع ہوئے ہیں۔ حالات اس سے پہلے بھی بگڑے ہوئے تھے، لیکن 2014 سے بہت تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ جیسے کسی نے بڑی اچھی بات کہی، سیاں بھائی کوتوال تو اب ڈر کیا ہے کا، یعنی جب چور کے ہاتھ میں ہی چابی دے دی جائے، جب ڈاکو اور ڈکیتی کرنے والا ہی محافظ بن جائے، مجرم ہی منصف بن جائے، قاتل ہی وہ انصاف دلانے والا اور مداوع کرنے والا بن جائے، تو پھر مظلوم کا حال کیا ہوگا، خزانے کا حال کیا ہوگا؟ چور کے ہاتھ میں چابی دے دی جائے تو پھر خزانے کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو یہی حال آج کل ہو رہا ہے۔ حکومتوں کے، انسانوں کے اور اقلیتوں کے لٹیروں کے ہاتھ میں کرسیاں ملی ہوئی ہیں، اس واسطے وہ پوری طرح منافرت کے جذبے کے ساتھ 3 طلاق کا بل پاس کیا، CA NRC کی کوششیں کرنے لگے، یونیفارم سول کوڈ کی کوششیں کرنے لگے، مرکزی طور پر بھی پورے ملک میں CA لانے کی کوشش اور NRC کے ذریعے سے، یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے سے یہ بعض ریاستوں میں نافذ کر کے مسلمانوں کو تنگ کیا جانے لگا۔ اور ابھی بھی یہ خطرے باقی ہیں۔ اس کے علاوہ مساجد ہیں، مدارس ہیں، درگاہیں ہیں، قبرستان ہیں، عیدگاہیں ہیں، کل ملا کر اوقاف کی پراپرٹی پر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے انتھک کوششیں کی ہیں، اور راجیہ سبھا، لوک سبھا میں بل پاس کر کے اب فی الوقت یہ کورٹ میں فیصلہ چل رہا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو اوقاف کی زمینیں ہیں، اراضی ہیں، وہ نہ ہم نے وقف کی ہیں، نہ ہمارے باپ دادا نے وقف کی ہیں۔ ہمارے مسلمان آبا و اجداد، شاید ہم ان کے خاندان کے نہیں ہوں گے، ان نیک مسلمان صاحب دل لوگوں نے یہ سوچ کر ہمارے بعد آنے والے مسلمانوں کے لیے انکم کا کوئی ذریعہ رہے، یہ پراپرٹیاں حکومتوں کے ہتھ کنڈے چڑھنے کے بجائے یہ مسلمانوں کے درمیان میں رہے، تاکہ بیواؤں کو، غریبوں کو، یتیموں کو کچھ مل سکے، رفاہی کام ہو سکے، دینی خدمات ہو سکے۔ اس لیے ہم سے 100 سال، 50 سال، 150 سال پہلے جن مسلمانوں نے زمینیں وقف کی ہیں، وہ اوقاف کی زمینیں جہاں پر ہم اور ہمارے باپ دادا بھی قبرستانوں میں دفن ہوتے آئے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے خود پیسے سے زمین خرید کے مسجد بنا کے نماز پڑھ رہا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو اور رشتہ داروں کو دفن کرنے کے لیے زمین خرید کے قبرستان بنا کے پھر اپنے ذاتی پرائیویٹ قبرستان میں دفن کر رہا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو عید کی نماز پڑھنے کے لیے اپنا ذاتی عیدگاہ خرید کر رکھا ہے جہاں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں؟ شاید ہم کہیں 90% بھی نہیں، ایسے 10% بھی بمشکل ہوں گے، 2% بھی مشکل ہوں گے جو اپنے ان کاموں کے لیے ذاتی مسجد بنایا ہو، ذاتی قبرستان بنایا ہو، ذاتی عیدگاہ بنایا ہو۔ یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اور اگر یہ سب ہو بھی جائیں تو کیا اس کی وجہ سے باپ دادا کے زمانے سے 100، 200، 300، 500 سال پہلے سے جو اوقاف کی زمینیں مسلمانوں کے لیے دی گئی ہیں ان کو غیروں کے حوالے کر دیے جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ میرا قبرستان ہے بھائی بس کافی ہے، میری مسجد ہے بھائی بس کافی ہے، میری عیدگاہ ہے بھائی بس کافی ہے، میں اپنی عیدگاہ میں پڑھ لوں گا، میں اپنے قبرستان میں دفن کر لوں گا؟ اپنا ذاتی اگر کسی نے بنا بھی لیا ہے تو کیا اس وجہ سے مسلمانوں کے جو رفاہ عامہ اور پبلک سروسز کے خاطر بنائے گئے اوقاف کی زمینوں کو غیروں کے حوالے کر دینا، دشمنوں کے حوالے کر دینا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہوگی؟ ہم مسلمانوں کے لیے مسجدوں، بچوں کو دینی تعلیم دینا ہو، یا کرائے کا بوجھ اور ذاتی عمارت خریدنے کی صلاحیت اور طاقت نہ ہونے کی صورت میں معمولی کرایہ اور بغیر کرائے کے چلانے کے لیے بڑی بڑی عمارتیں، اسکول کالج چلانے کے لیے چاہیے، اس موقع پر ہمیں کون سی زمینیں ملیں گی؟ نمازیں ادا کرنے کے لیے مسجدیں چاہیے، مدرسے، اسکول، یتیم خانے اور بیوہ اور یتیم بچوں کی پرورش کے خاطر یتیم خانے چاہیے، مسافروں کے لیے مسافر خانے چاہیے، رفاہی خدمات کرنے کے لیے، کسی یتیم بیوہ کی مدد کرنے کے لیے کچھ ایسی پراپرٹیز ہوں جہاں سے کرایہ یا انکم آتا ہو اور اس کرایہ انکم کے ذریعے سے کسی بیوہ کی، کسی غریب کی مدد کی جا سکے۔ ان سب کے لیے ضروری ہے کہ اوقاف کی جو زمینیں ہیں ان کی حفاظت ہو، اور تو اور مرنے کے بعد تو دفن ہونے کے لیے قبرستان تو چاہیے۔ ابھی بل پاس ہو کے 1 ہفتہ 10 دن کیا ہوئے، دوسرے ہی دن سے ان مظلوم آنکھوں نے دیکھا کہ کتنے قبرستانوں پر تالے لگ گئے، کتنے قبرستانوں کے سامنے پولیس آ کر کھڑی ہے کہ اب سے یہ قبرستان تمہارا نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وقف بائی یوزر، کہ مسلمان ہو یا کوئی دوسرے دھرم کا ہو، 100 سال سے کوئی پراپرٹی استعمال کرتے ہوئے آ رہا ہے اور اس کو قانون تسلیم کرتے آیا، اب تک بھی کرتے آیا وقف بائی یوزر کے قانون کو، کہ اس کے کوئی کاغذات نہیں ہیں، دستاویزات نہیں ہیں، یہ جس کے استعمال میں ہے یہ اس کی چیز سمجھی جائے گی، کیونکہ مسلمان 100 سال سے مسجد بنا کر نماز پڑھتے آ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کا تو نہیں ہوگا، تو 100 سال سے کیسے خاموش رہے؟ 300 سال سے، 500 سال سے، 800 سال سے اگر کوئی قبرستان وہاں دفن ہوتے آئے ہیں مسلمان، تو اب آ کر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مسلمانوں کا نہیں ہے؟ تھوڑی بھی اگر کامن سینس ہے، پارلیمنٹ میں کتوں کی طرح بھونکتے رہتے ہیں، عقل نام کی چیز نہیں ہے، لگتا ہے کہ گھاس کھا رہے ہیں۔ اگر 300 سال سے استعمال کیا جانے والا قبرستان مسلمانوں کا نہیں ہے، اب اگر تم دعویٰ کر رہے ہو تو تم اس کے کاغذات اپنے باپ کے پاس سے لا کے دکھاؤ گے؟ ان کا نہیں ہے تو تمہارا ہونے کا کیا پروف ہے؟
یہ تمہاری پراپرٹی ہونے کے کیا کاغذات ہیں؟ جس کے پاس 300 سال سے 500 سال سے استعمال ہوتے آ رہا ہے اس کے پاس کاغذات نہیں ہیں. اب تمہارے پاس کاغذات کے بغیر تم آ کر تالے لگا دیتے ہو, سیل مار دیتے ہو. 150 سے زائد مدرسوں کو ایک ہفتے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے. کس بنیاد پہ بند کیا جاتا ہے؟ پتہ کیا چلا کہ وقف بل جو مسلمان عورتیں اور جو ڈھونگی بابائیں یہ سوچ کر فیور میں بیانات دے رہے تھے کہ وقف امینڈمنٹ بل صحیح آ رہا ہے, اب غریبوں کا فائدہ ہوگا, ان کو اگر آنکھیں ہیں اللہ کی طرف سے, دماغ ہے اللہ کی طرف سے, اور اگر وہ اصلی اپنے باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سارے حالات بدلنے کا اصل نتیجہ کیا ہے, بل پاس کرنے کا اصل فائدہ کیا ہوا, اصل دشمن کیا چاہ رہا ہے. اسے سمجھے بغیر علماء دیوبند کی جو محنتیں ہیں, مسلم پرسن اللہ کی جو کوششیں ہیں, جمعیت العلماء کی جو فکریں ہیں, اسے سمجھے بغیر تلوے چاٹنے کے لیے دوڑتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کی عیدگاہیں, قبرستان, مدارس, مساجد, آپ 2014 سے لے کر اب تک کی رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے کتنے 100 مسجدیں شہید کر دی گئی ہیں. کیس کے ذریعے سے معلوم اور خبر میں آنے والی 2-4 مسجدیں ہیں کہ فلاں مسجد کا کیس چل رہا ہے, فلاں مسجد کا کیس چل رہا ہے, ورنہ راتوں رات 300 سال 200 سال پرانی مسجدوں کو بلڈوزر کے ذریعے سے مسمار کر کے صبح ہونے سے پہلے اسے روڈ بنا دیا جاتا ہے, اور کانوں کان خبر نہیں ہوتی ہے کون اس مسجد کا کیس لڑنے والا ہوگا. تو ہم سب کے لیے اوقاف کی حفاظت کی ذمہ داری اس موقع پر بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے. اوقاف میں سے ہی ایک جز ہے مساجد کی حفاظت. اوقاف میں بہت سی چیزیں آتی ہیں, قبرستان بھی وقف میں آتا ہے, عیدگاہیں بھی وقف میں آتی ہیں, مسجدیں بھی اوقاف میں آتی ہیں, بہت سی چیزیں اوقاف میں آتی ہیں, انہی میں سے مساجد بھی اوقاف میں سے ہے. ہم اس موقع پر یہ سوچنا چاہیے اوقاف کی بھی حفاظت کرنے میں ہماری کیا ذمہ داری اور رول ہونا چاہیے, اور مساجد کی حفاظت میں ہماری کیا ذمہ داری اور رول ہونا چاہیے. اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, اور سنو یقیناً مسجدیں اللہ ہی کی ہیں, یقیناً سنو مسجدیں اللہ ہی کی ہیں. فلا تدعوا مع اللہ احدا, مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو, کسی اور کو نہ پکارو, یہاں صرف ایک اللہ کو پکارا جائے گا, شرک کا کام مسجد میں نہیں کیا جائے گا. اب یہاں پر سنیں قرآن مجید کی اس آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کریں. پہلا لفظ ہے ان المساجد, انا عربی گرامر کے حساب سے یہ تاکید کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً, اس میں کوئی شک نہیں ہے, شک کرنے کی کسی مسلمان کو گنجائش نہیں ہے. پہلے لفظ سے اللہ نے تاکید پیدا کی. اس کے بعد المساجد, مساجد جمع ہے, جمع کا صیغہ پلورل جب یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری مسجدیں, ایک مسجد کی بات نہیں کی جا رہی ہے, ساری مسجدیں دنیا میں جتنی بنی ہیں اور قیامت تک بنیں گی, جب اس پر مسجد کا نام لگے گا وہ ساری کی ساری مسجدیں للہ اللہ کی ہیں. اور اس کے بعد المساجد میں الف لام داخل ہوا ہے, اور الف لام عربی گرامر کے حساب سے استغراق, یعنی تمام مساجد کو گھیرنے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہو تو الف لام اس موقع پر بھی داخل کیا جاتا ہے. اس سے پتہ چلا المساجد کعبۃ اللہ سے لے کر قیامت کے آخری دن تک جو مسجدیں بنیں گی وہ ساری مسجدیں. اس کے بعد چوتھا لفظ ہے للہ, اللہ ہی کے لیے ہیں. اس میں للہ میں جو لام ہے اسے مفسرین لکھتے ہیں یہ لام للتملیک و تخصیص, ملکیت کو بتانے اور پراپرٹی کو بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہ کس کی ہیں. پتہ کیا چلا مسجدیں اللہ کی ملکیت ہیں, مسجدیں اللہ کی پراپرٹی ہیں. جب اللہ کی پراپرٹی ہو گئی تو پھر مخلوق یعنی انسانوں کی پراپرٹی نہیں ہو سکتی. اسی سے اب مسئلہ سمجھ لو, اگر میں کوئی زمین خرید کر مسجد بنانے کی نیت سے وقف کر دیتا ہوں اور یہ بول دیتا ہوں کہ یہ زمین میں نے مسجد کے لیے خریدی ہے, یہاں مسجد بنے گی, اور وہاں میں نے مسجد کا نظام نیت کر لیا اور اسے مسجد کے نام پر وقف کر دیا, اس کے بعد پھر میرا خیال بدل گیا کہ نہیں مجھے یہاں مسجد نہیں بنانا چاہیے, کہیں اور بنانا چاہیے, تو بھی اب میری وہاں پر نہیں چلے گی. جہاں میں نے وقف کر دیا وہیں مسجد بنے گی. وقف کر دینے کے بعد اگر کسی نے یہ کہا کہ میں یہ جو مسجد وقف کیا ہوں, زمین وقف کیا ہوں مسجد بنانے کے لیے, یہ میں صرف اپنے خاندان کے لیے کیا ہوں, اپنی بستی والوں کے لیے کیا ہوں, یہ بھی نہیں کہہ سکتا. وہ تمام مسلمانوں کے لیے, چونکہ اب وہ اللہ کی ہے تو اللہ کے تمام بندوں کو اس مسجد میں آنے کا حق رہے گا, وہاں نماز پڑھنے کا اختیار رہے گا. وقف کرنے والے خود واقف کو بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی پر پابندی لگا سکے, کیونکہ اب وہ مسجدیں اللہ کی ہو چکی ہیں. اس سے کیا معلوم ہوا, جب مسجدیں اللہ کی ملکیت ہیں تو انسانوں کا تصرف وہاں پر جائز نہیں ہے, کہ انسان اپنی پراپرٹی کے جیسا مسجدوں کو یوز نہیں کر سکتا ہے. اپنی پراپرٹی میں آپ پاک رہو ناپاک رہو, جیسے چاہے ننگے رہو, کچھ بھی چلے گا, لیکن مسجد اللہ کی پراپرٹی ہے, یہاں پاک آدمی کو ہی آنا ہوگا, ناپاک کو آنے کی اجازت نہیں ہے. چاہے یہ در و دیوار نہ بنے ہوں, بالفرض کوئی مسجد پرانی ہو گئی, اسے شہید کر کے نئی مسجد بناتے ہیں, تو نئی مسجد بنانے کے ٹائم پہ در و دیوار نہیں ہوتے, ابھی بنیاد کے پتھر ڈالے جا رہے ہیں. ان بنیاد کے پتھر ڈالنے کے موقع پر بھی ناپاک آدمی کا اس زمین میں آنے کی اجازت نہیں ہے. مسجد کہلانے کے لیے در و دیوار بننا ضروری نہیں ہے, خالی زمین ہے اور وہاں مسجد کا ارادہ کر لیا گیا, اب وہ مسجد ہو گئی, وہاں پر مسجد کے احکام جاری ہوں گے. آپ چھپر ڈال کر بھی نماز پڑھ سکتے ہو, چادر تان کر بھی نماز پڑھ سکتے ہو, وہاں کچھ سائبان نہیں ہے تو بھی وہاں پر آپ 5 وقتہ نماز کے ساتھ اعتکاف بھی کر سکتے ہو, جبکہ وہاں پر 5 وقتہ نمازیں چل رہی ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلا, مسجد شمار ہونے کے لیے در و دیوار بننا ضروری نہیں ہے.
در و دیوار حفاظت کی خاطر ہے، گرمی سے بچیں، سردی سے بچیں، دھوپ سے بچیں اور دوسرے تحفظات کی خاطر ہے. باقی مسجد شمار ہونے کے لیے زمین میں وہ نیت کافی ہو جاتی ہے. اس آیت سے پتہ چلا مسجدیں یہ مسلمانوں کی یا کسی بھی انسان کی پراپرٹی نہیں ہیں، وہ مسجدیں اللہ کی پراپرٹی ہیں، اور اللہ کی پراپرٹی میں کسی انسان کا دخل نہیں چلے گا، اپنی منمانی نہیں چلے گی. دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن منع مساجد اللہ، جس نے اللہ کی مسجدوں کو روک دیا، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، اس سے روک دیا. وسعی فی خرابہا، اور ان مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرنے لگا، وہ سب سے بڑا ظالم ہے. وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کے گھر میں کسی کو آنے سے روک دیتا ہے اور اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس آیت کے سلسلے میں تفسیر قرطبی اور تفسیر طبری میں لکھا ہے، کیا لکھا؟ المراد سائر المساجد. اس آیت میں ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں. مسجد کی نسبت کسی صدر کی طرف، کسی تنظیم کی طرف، کسی کمیٹی کی طرف نہیں ہے، مسجد کی نسبت اللہ کی طرف ہے. اسی واسطے تمام مسلمانوں کی زبان پر رہتا ہے مسجد کیا چیز ہے، تو سب بولتے ہیں اللہ کا گھر. مسجد کیا چیز ہے؟ اللہ کا گھر، عبداللہ کا گھر، عبد الرحمن کا گھر، خالد کا گھر، زید کا گھر. جس طرح جس کا گھر ہوتا ہے اس کی پراپرٹی شمار ہوتی ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے تو یہ اللہ کی پراپرٹی ہے. اللہ کی پراپرٹی ہونے کی وجہ سے ہی میں اپنی پراپرٹی جب من میں آیا بیچ کے خالی کر کے نکل سکتا ہوں. اللہ کی پراپرٹی ہے، کسی مائے کے لال کو بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ تمہاری ہے ہی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اللہ کا اصول یہ ہے کہ جب ایک بار اس کی پراپرٹی بن جاتی ہے قیامت تک وہ اسی کی رہے گی، کوئی اسے بدل نہیں سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آنے سے روکنے والا وہ سب سے بڑا ظالم ہے. اس آیت کے سلسلے میں فرمایا المراد سائر المساجد، تمام مسجدوں کا یہی حکم ہے کہ کسی مسجد میں مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روکنے والا وہ وقت کا سب سے بڑا ظالم ہوگا. چاہے وہ ظالم حکومت کا لیڈر کیوں نہ ہو، وہ ظالم وقت کا سیاسی لیڈر کیوں نہ ہو، وہ سب کے سب ظالم شمار ہوں گے جو مسجدوں پہ تالے لگا دیتے ہیں. چنانچہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے الحکم عام وان کان المورد خاصا، یہ حکم تمام مسجدوں کے لیے ہے کہ کسی مسجد میں مسلمان کو آنے سے روکا نہیں جائے گا، اگرچہ کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے خاص واقعے کے پس منظر میں. آیت ایک واقعے کے پس منظر میں بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی ہے، لیکن حکم اس آیت کا سب مسجدوں کے لیے کہ کسی مسجد پر پابندی نہیں لگائی جائے گی. خاص بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے، جو آج کے اسرائیل ہیں، فلسطین اور غزہ پہ ظلم کرنے والے ناپاک یہودی ہیں، انہی یہودیوں کی باپ دادا سے پائی جانے والی غلیظ نسل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. عیسائیوں کو جب پتہ چلا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ناپاک یہودیوں نے شہید کر دیا ہے، اس سے سمجھ لیں یہودی وہ غلیظ اور ناپاک قوم ہے جو آج کے معصوم بچوں پہ رحم کیا کرتے، وہ تو نبیوں پر رحم نہیں کیے ہیں، وہ تو نبیوں کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آئے ہیں. حالانکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس بندے کو دیں گے جسے نبی نے قتل کیا یا جس نے نبی کو قتل کیا. نبی کو جو آدمی قتل کرے گا وہ سب سے بڑے اور گھٹیا عذاب میں اللہ مبتلا اسے کریں گے. اور یہ وہ غلیظ قوم ہے جنہوں نے کئی نبیوں کو قتل کیا ہے. بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے وہ ایک وقت میں 500 نبیوں کو بھی قتل کیا ہیں. اتنی غلیظ قوم ہے تو وہ غزہ کے معصوموں پہ کیا رحم کرے گی. چنانچہ یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد عیسائیوں کو غصہ آیا کہ انہوں نے حضرت یحییٰ کو کیسے قتل کیا. تو عیسائیوں نے اپنے زمانے کے ایک غیر مسلم بادشاہ کے ساتھ مل کر، مجوسی بادشاہ کے ساتھ دوستی نبھا کر، اور اپنے بادشاہ تیتوس کی نگرانی میں یہودیوں پر حملہ کرنے کے لیے وہ جب آئے تو عیسائی لوگ ایسے غصے میں تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی وجہ سے، وہ مصر میں اور یہودیوں کے علاقے میں داخل ہونے کے بعد بیت المقدس کو بھی تہس نہس کر دیا. بیت المقدس مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن جب وہ آئے تو انتقام لیتے ہوئے خوب قتل و غارت گری شروع کر دی. تورات کے نسخے جلا دیے. بیت المقدس جو کہ اللہ کا گھر اور اس کی مسجد ہے وہاں پر نجاست کرنا شروع کر دیے. خنزیر کا گوشت اور اس کی غلاظت لا کے ڈالنا شروع کر دیے، اور عمارت کو تہس نہس کر کے توڑ پھوڑ کر کے خراب کر دیا کہ بیت المقدس عبادت کرنے کے قابل نہیں رہا. یہ کب تک رہا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے تک بیت المقدس ویران پڑا رہا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر بیت المقدس ویران رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں بیت المقدس کی صفائی کی اور ساری جو ٹوٹے پھوٹے ہوئے دیواریں تھیں اس کی مرمت کی. پھر اس بیت المقدس کو کئی سالوں تک آباد رکھا گیا. اس کے بعد پھر عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر کے پھر اسے ناپاک اور گندہ کیا. پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے عیسائیوں کے قبضے سے نکال کر آباد کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے بدلہ لینے میں عیسائیوں نے آ کر جو بیت المقدس کو گندا اور تہس نہس کر دیا ان کے بارے میں اللہ نے آیت نازل فرمائی. تو آیت نازل ہونے کا پس منظر تو خاص ہے، لیکن آیت کا جو حکم ہے کہ مسجد کو ویران کرنے والا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظالم کہلائے گا.
آگے ہم دیکھیں، اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کو غیر آباد کرنا یا ویران کرنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظلم ہے، اور مسجد کو آباد کرنے کی اور اسے حفاظت کرنے کی فکر کرنا یہ اللہ کے نزدیک مسجد تعمیر کرنے کی طرح ایک عبادت ہے۔ مسجد نہیں ہے، زمین خریدا، مسجد بنایا، جتنا بڑا ثواب اس پر ملے گا، مسجد ہے لیکن آباد نہیں ہے، اسے دوبارہ آباد کرنے پر بھی اللہ اتنا ہی ثواب دیں گے۔ اب ہم سمجھ لیں، ایک زمین خریدنا، اس کے پیسے ادا کرنا، پھر اس کے بعد اس پر تعمیر کرنا، پھر اس میں آبادی لانا، یہ کتنے مراحل کا کام ہے۔ آلریڈی مسجد کی زمین ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، در و دیوار کی تھوڑی سی مرمت کر لی جائے گی اور تھوڑی محنت کر لیں تو مسجد آباد ہو جائے گی۔ تو تعمیر مساجد کی جیسی اہمیت اور فضیلت ہے، مساجد کی بعض آباد کاری پر بھی اللہ وہی ثواب اور فضیلت عطا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، خیر البقاء بیوت اللہ فی الارض، زمین میں سب سے بہترین جگہیں وہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ زمین میں سب سے بہترین جگہیں وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، جہاں پر ہم آ کر کولر، فین، قالین، ٹھنڈی جگہ کشادہ طور سے، آرام سے، سکون سے، ٹینشن کے بغیر بیٹھ کر اپنی آخرت، اپنی جنت، اپنی نماز، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کی نیت سے جمع ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی جگہ مسجدوں کے علاوہ آپ نہیں دکھا سکتے جہاں جانے کے بعد آدمی کو سکون ملتا ہے، اور اگر سکون ملنے کی جگہ مل بھی جائیں، وہاں جانے کے بعد ثواب بھی ملتا ہو، ایسی جگہ دکھا لیں۔ آپ اپنے گھر میں کوئی اے سی فٹ کر کے اور وہاں گارڈن بنا کے، قالین بچھا کے، جھرنے لگا کے، قمقمے لگا کے بہترین سے بہترین بنا لو، ہو سکتا ہے جا کے بیٹھنے کے بعد تھوڑا سکون مل جائے، لیکن ثواب ملے گا نہیں، اس واسطے کہ ثواب کا تعلق مسجد سے ہے۔ مسجد میں آنے کے بعد جو ثواب اور فضیلت ہوتی ہے وہ کسی گارڈن اور کسی پارک میں جانے سے وہ ثواب و فضیلت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اب ان آیتوں کی روشنی میں ہمیں جو بات سمجھنی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی ہونے کا سب سے پہلا رزلٹ یہ ہوگا کہ مسجدوں کی زمین فروخت کرنا یا مسجد کی زمین دے کر دوسری زمین بدلے میں لینا یہ قیامت تک کے لیے ناجائز اور حرام ہے، کسی کو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک بار مسجد بن گئی، چاہے وہ مسجد ویران پڑے، خالی رہے، آباد کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن مسجد کا تبادلہ نہیں ہوگا کہ یہ جگہ لے لو، ہمیں دوسری جگہ دے دو، ہم وہاں مسجد بنا لیں گے۔ پوری دنیا میں پائے جانے والے جتنے مذاہب ہیں، ان سارے مذہبوں میں صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی عبادت گاہ بیچنا ناجائز اور حرام ہے، ورنہ تو دوسرے مذہبوں میں مندریں بھی بکتی ہیں، چرچ بھی بکتی ہیں، گرودوارے بھی بکتے ہیں، یہ سب زمینیں بیچی جاتی ہیں اور اب بھی بیچی جا رہی ہیں۔ اسلام صرف ایسا مذہب ہے جس میں یہ تاکید ہے مسجد اللہ کا گھر اور اس کی پراپرٹی ہے، کسی مائے کے لال کو بیچنا جائز نہیں ہے، بیچے گا تو وہ حرام خور کہلائے گا، حرام کا مال کھانے والا کہلائے گا۔ اور یہ مسئلہ جو بیان کیا گیا، یہ مسئلہ کسی حنفی مسلک کا، شافعی مسلک کا، دیوبندی فکر کا، بریلوی فکر کا، اہل حدیث کا، اس میں کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے، جمہور امت کا یہ فیصلہ ہے۔ چنانچہ حنفی مسلک کی کتاب البحر الرائق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 223، اس میں علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مساجد کی فروخت خواہ کسی بھی مصلحت سے ہو ناجائز اور حرام ہے، بیچنے کا فیصلہ اگر وقت کا حاکم اور قاضی بھی کر لے گا تو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، یہ پراپرٹی اللہ ہی کی ہوگی، اس میں دخل دینا نہ سیاسی لیڈروں کو جائز ہے، نہ حکومتوں کو جائز ہے، نہ کمیٹیوں کو جائز ہے، نہ لینڈ مافیا کو جائز ہے، نہ لینڈ گرابرز کو جائز ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ مسجدوں کی زمین پر ناجائز قبضے کریں۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کا فتویٰ ہے، مساجد کی زمینیں فروخت کرنا بہر صورت حرام ہے، الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 223۔ شوافی کے مسلک کے بڑے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے شارح لکھتے ہیں، مسجد کی دیواریں ویران ہو جائیں، زمین غیر آباد ہو جائے، پھر بھی وہ قابل انتفاع رہے گی، خالی زمین پر چٹائی بچھا کر نماز پڑھتے رہو، لیکن مسجد کی زمین بیچنا جائز نہیں ہے۔ حنبلی مسلک کے امام علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح کبیر میں لکھتے ہیں، مسجدوں کی زمین کو بیچنا ناجائز اور حرام ہے۔ پتہ کیا چلا کہ مسجدوں کی زمین چاروں مسلک تمام امت مسلمہ کے نزدیک بیچنا ناجائز اور حرام ہے، نہ عدالتوں کی اس کی اجازت ہے، نہ حکومتوں کی اس کی اجازت ہے، نہ تنظیموں کو اس کی اجازت ہے، نہ لینڈ گرابرز کو اس کی اجازت ہے، نہ لینڈ مافیا کو اس کی اجازت ہے، نہ وینچر بنانے والوں کی اس کی اجازت ہے۔ ایک بار جو چیز مسجد بن گئی وہ ہمیشہ کے لیے مسجد رہے گی۔ اب اس کے بعد آئیں ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں، بابری مسجد میرے اور آپ کے باپ دادا کی بنائی ہوئی نہیں ہے، مسلم بادشاہ کی یا اس کے وزیر کی بنائی ہوئی مسجد ہے، ہماری ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، ہم سے پیدا ہونے سے پہلے 100 سال 200 سال 300 سال پہلے بنی ہوئی مسجدیں ہیں۔ اس مسجد پر کئی سالوں تک ناحق طریقے سے مقدمہ بازی چلتی رہی، اور اس کے بعد غیر غلط طریقے سے فیصلے ہوئے، آستھا کی بنیاد پر مسجد کی زمین اٹھا کر دلائل اور قوانین کی روشنی سے ہٹ کر صرف مذہبی تعلق کی بنیاد پر تاریخ میں یہ بات ہمیشہ لکھی جائے گی، میں نے اور آپ نے اکبر کے زمانے میں کیا ہوا نہیں دیکھا، میں نے اور آپ نے بابر کے زمانے میں کیا ہوا نہیں دیکھا، میں نے اور آپ نے اورنگزیب کے زمانے میں کیا ہوا نہیں دیکھا، میں نے اور آپ نے ٹیپو کے زمانے میں کیا ہوا نہیں دیکھا، لیکن ہم سب کی آنکھوں نے یہ دیکھا ہے ہمارے زمانے میں مسجد کی زمین کو ہڑپ کر ناحق طریقے سے فیصلہ کر کے مسجد کی زمین پر مندر تعمیر کی گئی۔
ماضی میں کیا ہوا ہم نے نہیں دیکھا، اب کیا ہو رہا ہے ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ کسی ایک مندر کا ہم نے واقعہ نہیں دیکھا جہاں پر مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہو، ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ مسجد کی زمین قبضہ کر کے مندر بنائی گئی ہے، یہ ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اس فیصلے کے بعد جمہور علماء نے، مسلم پرسن اللہ نے، جمعیت العلماء نے یہ بات دہرائی کہ بابری مسجد جہاں پر بنی ہے وہ مسجد کی جگہ قیامت تک رہے گی، اسے بدلنا درست نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود بھی سنی وقف بورڈ نے اپنی جہالت اور ضلالت کی وجہ سے اس سے 25 کلومیٹر دور کے فاصلے پر 5 ایکڑ زمین لینے پر راضی ہو گئے کہ وہ مسجد کی زمین لے لو، ہم 5 ایکڑ زمین لے لیں گے، اور لے کے کیا کر لیا؟ پوری شریعت کے قوانین کے خلاف۔ آج اس مسجد کی زمین کا تبادلہ ہوا، کل دوسری مسجد کے بارے میں مطالبہ ہوگا، یہاں کی آدھا ایکڑ کی یہ مسجد دے دو، ہم تمہیں 4 ایکڑ کی زمین فلاں جگہ پہ دے لیں گے، وہاں پر چلے جاؤ۔ یہاں کی 200 گز کی زمین مسجد کی دے دو، وہاں پر ہم تمہیں 500 گز دے دیں گے، وہاں چلے جاؤ۔ اس طرح آئے دن مسجدوں کے تبادلے کے فیصلے ہوتے جائیں گے، پھر کوئی مسجد باقی نہیں رہے گی، ہر آدمی اپنے مفاد کی خاطر مسجدوں کا بھی سودا کرنا شروع کرے گا۔ اس واسطے اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے قانون بنایا کہ مسجدیں اللہ کی پراپرٹی ہیں، بیچنا ناجائز اور حرام ہے۔ دوسرا مرحلہ آئے، بہت سے لوگ وینچرز بناتے ہیں شہر کے باہر، 2 ایکڑ زمین، 5 ایکڑ زمین، 25 ایکڑ زمین، اس میں وینچر بنایا۔ بنانے والا مسلمان ہے تو وینچر میں جب اس کا ایڈورٹائز کرتا ہے یہاں پر پارک رہے گا، یہ جگہ اسکول کے لیے چھوڑے ہیں، یہ جگہ ہم نے مسجد کے لیے چھوڑی ہے، یہ وینچر میں بہت بولڈ کر کے دکھاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ مسلمان اسے جلدی خریدیں، مسجد بھی ہے اس وینچر میں، پارک بھی ہے اس وینچر میں، اسکول کے لیے بھی جگہ ہے اس وینچر میں۔ اب جب سارا وینچر بک گیا تو پھر یہ حرام خوری پہ اتر آیا کہ وہ مسجد کا جو دکھایا تھا میپ میں وہ بھی بیچ کے نکل گیا۔ یہ بھی حرام کاری ہے، کمانے کی ایک لالچ کا طریقہ ہے کہ مسلمانوں کو لالچ دلانے کی خاطر وینچر میں میپ دکھایا کہ یہاں مسجد بنے گی، ہم نے یہ جگہ مسجد کے لیے چھوڑی ہے، اس کے بعد وہ میپ بھی ختم، وہ زمین بھی ختم، اب پھر مسلمانوں کی آبادی ہے لیکن کوئی مسجد وہاں پر بنی ہوئی نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ، بہت سے لوگ مسلمان ہیں، وقف بورڈ کے ذمہ دار کہلاتے ہیں، لیکن اتنے نڈر، جاہل، گمراہ اور حرام خور ہیں کہ اوقاف کی زمینوں پر قبضہ خود بھی کیے ہیں اور دوسروں کو بھی اوقاف کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کے موقع دیتے رہتے ہیں۔ پتہ چلا کوئی گنڈا یا کوئی لیڈر کوئی فلاں قبضہ کر رہا ہے، خاموش بیٹھے رہیں گے، ادھر سے ٹیبل کے نیچے سے ملتا رہے گا، ٹیبل کے اوپر سے بھی کام ہوتا ہے، ٹیبل کے نیچے سے بھی کام ہوتا ہے، بہت سے کام ٹیبل کے اوپر سے نہیں ہو پاتے تو وہ کام ٹیبل کے نیچے سے ہی ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو سرکاری نوکریاں اسی واسطے رشوت دے کر حاصل کرتے ہیں کیونکہ سارا رشوت پھر ہمیں ٹیبل کے نیچے سے مل جائے گا، اور یہ سارے اوقاف میں بیٹھے ہوئے مسجدوں کی جو زمینیں ہیں ان پر قبضے ہوتے جاتے ہیں، پھر بھی وہاں پر زمین قبضہ ہوئی ہے، ابھی مسجد باقی ہے، زمین قبضہ ہوئی ابھی مسجد باقی ہے، چند سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مسجد بھی غائب ہو گئی، مسجد بھی قبضے میں چلی گئی، اور قبضہ کرنے والا اس میں ضروری نہیں ہے کوئی اللہ کا دشمن ہو، کوئی اس میں مسلمان بھی ہے، قبضہ دلانے والا بھی، قبضہ کرنے والا بھی مسلمان ہے۔ تیسری چلیں، بہت سی مساجد کی کمیٹیاں لینڈ گرابرز کو مسجد کی زمین دے کر اس کا تبادلہ کر لیتی ہیں کہ یہاں پر اب مسلمان آباد نہیں ہیں، پہلے کسی نے بنا دیا تھا، اب لوگ اسے یہاں پر گائے بیل بھینس باندھ رہے ہیں، لوگ شراب پی رہے ہیں، اس واسطے آپ یہ زمین لے لو، ہمیں شہر کے قریب کہیں دے دو، اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب سنو اللہ کے بندوں، مسجدوں کی حفاظت، مسجدیں بنتی ہیں مسلمانوں کی خاطر، مسجدیں بنتی ہیں نماز ادا کرنے کی خاطر، مسجدیں بنتی ہیں عبادت کی خاطر۔ اگر مسلمان خود جو نماز پڑھنے والا ہے وہ خود مسجد کی حفاظت نہیں کرے گا تو پھر کیا خاک ضرورت پڑی ہے کہ گھنٹہ بجانے والے کو آ کے وہ مسجد کی حفاظت کرے؟ مسجد کی زمینیں خود مسلمان حفاظت نہیں کرے گا، مسجد کی زمینیں خود وقف بورڈ کے ذمہ دار حفاظت نہیں کریں گے، مسجد کی حفاظت خود مصلی اور کمیٹیاں حفاظت نہیں کریں گی، مسجد کی حفاظت خود مسلمان لیڈر حفاظت نہیں کریں گے، تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ گھنٹہ بجانے والے آ کر مسجد کی حفاظت کریں؟ تو ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے مساجد کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن لگا دینا، مسجد کی حفاظت کے لیے اپنے گھر سے زیادہ، گھر کی حفاظت سے زیادہ آدمی مسجد کی حفاظت کی فکر کرنا، مسجد کی حفاظت کی ضرورت پڑے ریلی میں نکلنا پڑے نکلنا، احتجاج کرنا پڑے کرنا، قانون کے دائرے میں رہ کر قوانین کو بدلنے کا، بل جو لیا گیا اسے واپس لینے کا، بل جو پاس کیا گیا اسے واپس لینے کا مطالبہ کرنا پڑے، سڑکوں پہ آنا پڑے، دھرنا کرنا پڑے، قانون ہاتھ میں لیے بغیر قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے علماء اور اکابر کی مسلم پرسن اللہ تنظیم اور جمعیت العلماء کی طرف سے دیے گئے گائیڈ لائنز کی رعایت اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں اپنے مساجد کی اوقاف کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، تحفظ کے لیے یہ وقت ہے آج مسجدوں کی حفاظت کا، مسجدیں محفوظ، کل ہماری نسل کی نمازیں محفوظ، اوقاف محفوظ، کل ہماری نسل کا ایمان محفوظ۔ اگر آج مسجدیں اور اوقاف محفوظ نہیں ہوں گے کل ہماری نسل قبرستان میں نہیں دفنائے گی، شمشان گھاٹ میں جلانے کے لیے لے جانا پڑے گا۔ یہ حفاظت کا وقت ہے، حفاظت کے وقت ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچی جاتی، جان کی جب باری آ پڑتی ہے، جنگل میں کوئی طوفان آیا، سمندر کی لہریں آئی، کوئی زلزلہ آیا تو وہاں شیر بھی ہے، چیتا بھی ہے، ہرن بھی ہے، مور بھی ہے، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، سانپ اور نیولا ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن جنگل میں جب طوفان اور زلزلہ آتا ہے آپس کے جنگلی جانور بھی اپنی دشمنی بھلا کر خاموش متحد بن ہو جاتے ہیں۔ اب ہم سب کی جان کا مسئلہ ہے، پہلے چھوڑو اور جنگل خالی کرو۔ ایسے ہی یہ وقت ہے جو سب کی جان پر آ پڑا ہے، سب کی اوقاف اور پراپرٹیوں پہ آ پڑا ہے۔ اب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہیں گے، ایک دوسرے کو تانا دیتے رہیں گے تو پھر کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔